آج کے سبق دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3 میں طہارت کے بنیادی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد مسلمان کو پاکی حاصل کرنے کے شرعی طریقوں سے آگاہ کرنا ہے، کیونکہ طہارت نماز کی کنجی اور ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ پاک پانی کیا ہے اور کتنی قسمیں ہیں، ناپاک چیزیں کیا کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اسی طرح پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3، سبق نمبر 3 یعنی لیسن نمبر 3، پاک پانی جن سے وضو یا غسل کیا جاتا ہے اور جن سے ناپاک چیز پاک کی جاتی ہے، یہ ہیں: نمبر 1 بارش کا پانی، جس کو انگریزی میں رین واٹر کہتے ہیں۔ نمبر 2 نہر کا پانی، کینال واٹر یا ندی کا پانی، ندی کے پانی کو انگریزی میں کہتے ہیں ریور اور اسٹریم واٹر۔ نمبر 4 کنویں کا پانی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویل واٹر۔ نمبر 5 اولے کا پگھلا ہوا پانی، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے اولے کو برساتا ہے، گرنے کے بعد پگھلتا ہے تو پانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، یعنی پانی بن جاتا ہے، میلٹڈ ہیل واٹر۔ نمبر 6 سمندر کا پانی، سی واٹر۔ نمبر 7 چشمہ کا پانی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسپرنگ واٹر۔ 7 طرح کے جو پانی ہے، یہ پانی پاک ہوتا ہے اور اس پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے ناپاکی بھی دور کی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھیں ناپاک چیزیں کیا کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ ناپاک چیزیں یہ ہیں: پاخانہ، پیشاب، راد، پیپ، خون، مردار جانور کا گوشت اور چمڑا، شراب وغیرہ، یعنی اس کے علاوہ بھی ہے۔ چمڑا کیوں ناپاک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دباغت نہیں دی گئی ہے۔ شرعی طریقے سے جو چمڑے کو پاک کرنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس کے لیے وہ ناپاک مانا جائے گا۔ ناپاک چیز گندی ہوتی ہے، اس سے گھن آتا ہے، اس سے تندرستی بھی خراب ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی ناپاک چیز کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کو فوراً پاک کر لو۔ اب دیکھیں اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے کہ اتنی باریک چیزیں وہ ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو عملی طریقے سے امت کے سامنے رکھا۔ آگے کا عنوان دیکھیں، پاک کرنے کا طریقہ کیا کیا ہے، اور یہ سوال و جواب کے انداز میں ہے۔ سوال یہ خود کرتے ہیں اور جواب بھی یہ خود دیتے ہیں۔ دیکھیں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک پانی سے 3 دفعہ دھو لو۔ جب دھونا شروع کرو تو بسم اللہ کہو، ہر دفعہ پانی ڈال کر خوب نچوڑو، یعنی جب ہم کسی چیز کو دھوتے ہیں تو 3 دفعہ پانی سے دھلنا ہے اور ہر دفعہ پانی ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نچوڑنا ہے اچھے طریقے سے۔ اب یہاں سے سوال و جواب شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیں سوال: پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب اس کا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھا لو، اس کے بعد پانی سے دھو لو۔ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی کا استعمال بھی کم ہوتا ہے اور صفائی اور پاکی اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ پاخانہ کے بعد 3 یا 4 ڈھیلوں سے پاخانہ کی جگہ کو صاف کر لو، پھر پانی سے دھو ڈالو۔ دوسرا سوال آگے ہے۔ سوال: پاخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہتی ہے اس کے پاک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جب پیشاب پاخانہ انسان کر لیتا ہے اس کے بعد جو ناپاکی لگی رہتی ہے اس کے پاک کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے استنجا کہتے ہیں۔ استنجا اس عمل کو کہتے ہیں جب ہم ناپاکی کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم پانی کے ذریعے یا ٹیشو پیپر کے ذریعے جو ہم ناپاکی دور کرتے ہیں، تو اس دور کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ سوال ہے ڈھیلے سے پیشاب پاخانہ کو صاف کرنے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب ہے اس طرح صفائی خوب ہو جاتی ہے، بدبو نہیں باقی رہتی، پانی کم خرچ ہوتا ہے اور صفائی پوری ہو جاتی ہے، اور کیا ہے پیشاب کے قطرے کا وہم بھی نہیں رہتا۔ تو اس اندیشے کو یہ ٹیشو پیپر کا استعمال یا ڈھیلے کا استعمال، مٹی کا جو استعمال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شبہ یہ وہم ختم ہو جاتا ہے انسان کے دلوں سے۔ سوال ہے کہ استنجا
کن چیزوں سے کرنا چاہیے؟ جواب، مٹی کے ڈھیلے سے، پتھر یا کنکر سے جو چکنی نہ ہو یعنی جس میں پانی جذب ہو جائے، ایسی چیزوں سے آپ استنجا لیں جس کے اندر پانی جذب کرنے کی یعنی پانی کو کھینچنے کی صلاحیت ہو، جیسے ٹیشو پیپر کے اندر ہوتا ہے۔ ٹیشو پیپر کا استعمال آج کے وقت کے حساب سے بہتر ہے شہروں میں جہاں مٹی نہیں ہے۔ آگے سوال ہے، استنجا کن چیزوں سے نہیں کرنا چاہیے؟ جواب، ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں سے یا کوئلے، کپڑے اور کاغذ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری سوال ہے، استنجا کس ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اتنی باریک چیز کو سمجھایا ہمیں۔ جواب ہے اس کا، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال انسان کھانے کے لیے کرتا ہے اور اسی ہاتھ سے کھائے گا، اسی ہاتھ کا استعمال ناپاکی کو دور کرنے کے لیے کرے گا، تو یہ بہتر عمل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ پاک چیزوں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ناپاک چیزوں کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں سبق ختم ہوا۔ یہ چند سوالات ہیں جو آپ پر ہم چھوڑ رہے ہیں، ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں تبصرہ خانہ یعنی کومنٹ کے اندر۔ پہلا سوال، استنجا کسے کہتے ہیں؟ آگے سوال ہے، پیشاب کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے اور پاخانہ کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ پاک پانی کون کون سے ہیں؟ یہ سوال ہے، ناپاک چیز کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور آخری سوال ہے، ناپاک چیزیں کون کون سی ہیں؟ امید ہے یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔